اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 87 ہے، 87۔ اور وہ لوگ شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد کر رکھا ہو۔ یہ جو آیت ہے اس سے پہلے کی جو بات گزر چکی ہے، اس سے پہلے کی آیات میں جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جو متقین ہوں گے وہ رحمان کی طرف چلیں گے باعزت طریقے سے، اور جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے جائیں گے پیاسی حالت میں۔ تو یہ جو دو لوگوں کے بارے میں، دو کرداروں کے بارے میں بیان کیا گیا تھا انسانوں کے، کہ جو ایک وہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، کفر پر چلنے والے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجرم ہوں گے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھی اس کے اندر اس کو بیان کر دیا گیا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے سوائے یہ کہ رحمان سے جس نے عہد کر رکھا ہو۔ کیا ہوگا مطلب؟ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر یہ سوچتے تھے، اور خاص طور سے کفار مکہ کے بارے میں، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ لات، عزا، ہبل، منات، ان کو تم کیوں پکارتے ہو اپنی مصیبتوں میں، اور کیوں ان کے سامنے قربانیاں پیش کرتے ہو، اور کیوں ان سے مدد چاہتے ہو، ان سے فریاد کرتے ہو؟ اللہ کو پکارو جو سب کو پالنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے۔ تو یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، اور ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، اس لیے ہم کرتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ تو ذہن کے اندر جو یہ بات بیٹھی ہوئی، اور بہت سارے آج بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم فلاں کی پیری میں آ جائیں گے، فلاں کی مریدی میں آ جائیں گے تو یہ بابا جو ہیں وہ ہم کو جنت میں داخل کروا دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں گے، اور ہم ان بابا کے دامن کو پکڑے رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بات مشہور کر رکھی ہے کہ جو سلسلہ بیعت میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اور غلط عقیدہ جو لوگوں کے اندر پھیلا ہوا، یہ بے انتہا غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کس کی مجال ہوگی جو اپنے ہونٹوں کو ہلا سکے، جو اپنی زبان کو کھول سکے؟ کون، کس کی مجال ہوگی یہ؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہوگا جو اس کے سامنے سفارش کے لیے آئے سوائے وہ جس کو اللہ اجازت دے۔ تو جس کو اللہ اجازت دے گا، اللہ رب العزت جس سے کہے گا کہ تم کرو سفارش، وہ سفارش کرے گا، وہ شفاعت کرے گا، ہر ایک نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام وہ سفارش کریں گے، اور وہ جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے، جو نیک اور صالحین میں سے ہوں گے، اللہ ان کو اجازت دے گا تو وہ سفارش کریں گے۔ لیکن یہاں دنیا کے اندر یہ طے کر لینا کہ فلاں ہماری سفارش کرے گا اور فلاں ہماری سفارش کرے گا، تو پہلی بات یاد رکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جس کو پکارا جائے، جس سے فریاد کی جائے، جس کے سامنے نذر و نیاز پیش کی جائے، جس کے سامنے قربانی پیش کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کو مصیبتوں میں آواز دی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جو اس کو مانے گا اور دل سے، سچے دل سے، سچائی کے ساتھ، جھوٹ طریقے سے نہیں کہ زبان سے کہہ دیا اور عمل اس کے خلاف ہے، تو جو سچائی کے ساتھ کہے گا لا الہ الا اللہ سچے دل سے، وہ اللہ کے ہاں میری سفارش کا، میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی فرمائی ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، کہ اس سے مراد کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔
یعنی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے والا ہے وہ اللہ کے ہاں معزز ہوگا. اللہ رب العزت اس کو یہ موقع دیں گے کہ وہ آگے بڑھے اور سفارش کرے. تو یہ جو سفارش ہوگی، جو شفاعت ہوگی، وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی. اور ایک اور بات بتا دیں ہم کہ شرک کے لیے، مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، مشرکین کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. جو شرک کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلاں کی پیری اور مریدی اور فلاں فلاں بابا ہم کو بچا لیں گے، یا یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم درود شریف پڑھیں گے اور اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر لیں گے، تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. سفارش شفاعت اس کی ہوگی جو مشرک نہیں ہوگا بلکہ موحد ہوگا، جو توحید پر قائم ہوگا، اس کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، مشرک کی سفارش نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا حدیث شریف کے اندر کہ وہ اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش رد کر دی جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے سفارش کی تھی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا جو ہے اس کو تو جنت میں داخل کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا جو بیٹا ہے یہ تمہارے اہل میں شامل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شرک کے ساتھ میں جو آدمی مشرک ہے اس کی کوئی سفارش نہیں ہے، اس کی کوئی شفاعت نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ہم تو یہ کہیں گے پہلے شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ رب العزت اس سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ وہ عہد جو ہمارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں، یعنی مومنین اور مشرکین کے درمیان میں جو عہد ہے وہ عہد کیا ہے؟ وہ نماز ہے. جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. تو یہاں پر جو بات الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہوگا. اس عہد کا کیا مطلب ہے؟ اس عہد کا مطلب اس حدیث شریف میں جو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ نماز ہے. وہ عہد جو ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان میں ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی اس کا یہ عہد باقی نہیں ہے، ختم ہو گیا، اس کا یہ عہد ختم ہو گیا. ہمیں اس بات کو بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ جو آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی، آپ کو کیا معلوم کہ عصر کی نماز ہم کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، کہ موت کا فرشتہ آ جائے گا اور ہماری روح کو قبض کر لے گا اور ہم اس دنیا سے تارک الصلاۃ بن کر جا رہے ہیں، نماز کے چھوڑ دینے والے. ہم دنیا کی نگاہ میں چاہے مومن ہو، مسلمان کی مردم شماری میں ہمارا نام لکھا جاتا ہو، رجسٹر میں ہم کو مسلمان لکھا جاتا ہو، ہمارا مذہب اسلام لکھا جاتا ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں کیا ہیں. اگر ہم نے نماز چھوڑ دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کیا اس نے جس نے نماز چھوڑی. اور ہم نے اگلی نماز میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے توبہ نہیں کی. جو ہم نے اب تک نمازیں چھوڑ رکھی ہیں اس کے لیے اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے معافی نہیں مانگی، اس گناہ کبیرہ سے ہم نے معافی نہیں کی، اور اسی حالت میں ہم مر گئے کہ ہم نماز چھوڑنے والے تھے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں جو آدمی کافر ٹھہرے گا وہ دنیا کی نگاہ میں چاہے جو کچھ ہو، دنیا اسے چاہے مومن کہے، متقی کہے، پرہیزگار کہے، چاہے جتنا بڑا اس کو مقام دے دے، مرتبہ دے دے، کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں. لہٰذا ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے، ہر وقت خوف کھانا چاہیے کہ ہم نماز چھوڑے بیٹھے ہیں اور کہیں اسی حالت میں ہماری موت نہ ہو جائے، کہیں فرشتہ موت کا ہماری طرف چل نہ پڑا ہو اور وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہو اور تھوڑی دیر بعد ہماری روح قبض کر لے اور ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہم نے نماز چھوڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بہتر عمل کیا ہے، سب سے بہتر، سب سے شاندار عمل؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، بالکل اول وقت پر. بہت سارے لوگ نماز میں تاخیر کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا جانتے ہو منافق کی نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے جو بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے.
یہاں تک کہ جب بالکل آخری وقت آ جاتا ہے، سورج زرد ہو جاتا ہے، بالکل بس وہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی زمین پر مرغے کی طرح ٹھوگے مار لیتا ہے، اپنے سر کو زمین پر جلدی جلدی پٹک لیتا ہے، اور اس میں اللہ کو زیادہ یاد بھی نہیں کرتا، بس وہ رفلی نماز ادا کر دی کسی طرح سے، یا منافق کی نماز سے۔ ایک مومن کا دل یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت آیا اس کا دل بے چین ہو گیا اور فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اب کام بند، کام کاج بند، دنیا کے سارے کام بند، اور وہ دکھا دیتا ہے کہ ہمیں نہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز کی پرواہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ ہے، ہم اس کے وفادار ہیں، باقی سب دنیا داری، رشتہ داری سب بعد کی باتیں ہیں۔ ہم کسی محفل میں ہوں، شادی بیاہ کی مجلس میں ہوں، کسی ولیمے کی دعوت میں ہوں، کسی کے گھر میں گئے ہوں، یا کہیں باہر نکلے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہماری نماز کا وقت آ گیا اور ہم نے اپنی نماز کو ادا کیا، تو یہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سفارش اللہ رب العزت کے نزدیک وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور مشرک کی شفاعت تو کوئی بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے۔ لہذا اسی دنیا کے اندر شرک سے توبہ کر لینی چاہیے، کفر سے توبہ کر لینی چاہیے، اور مرنے سے پہلے اللہ کا وفادار بن کر یہاں سے جائے، توبہ کر کے جائے، استغفار کر کے جائے، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ کے دنیا سے جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔